نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم 23ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں اور سورۃ یاسین کی آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 26 تک دیکھتے ہیں۔ ان آیات کی روشنی میں داعی کی 3 صفات بیان ہوئی ہیں کہ دین کی تبلیغ کرنے والا خود باعمل ہوتا ہے، شرک سے پاک ہوتا ہے، ایک الہ کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے، لوگوں کی اصلاح کے لیے تڑپ رکھنے والا ہوتا ہے۔ مومن بندہ دین کی دعوت دیتا ہے، اگر وہ مر جائے تو شہادت پاتا ہے اور جنت میں داخل ہوگا۔ آیت نمبر 60 میں ہے، عہد سے مراد وہ عہد ہے جو آدم علیہ السلام کی پیدائش پر اللہ نے لیا کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، جس کو عہد الست بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کی عبادت سے کیا مراد ہے۔ خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا شیطان کی عبادت کرتا ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ کی عبادت میں رکاوٹ ڈالے وہ شیطان ہی کی عبادت ہے۔ آیت نمبر 68 میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی بدلتی ہوئی جو حالت ہے، اس میں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ زندگی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ پہلے بچہ، پھر بچے سے بوڑھا ہوتا ہے، ساخت بدلتی ہے اور دوبارہ عقل کم ہونے لگتی ہے اور موت کے قریب چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 1 میں ہے، صف بنانا کس چیز کی علامت ہے؟ صف بنانا اطاعت فرما برداری کی علامت ہے، مسلمانوں کا وقار ہے یہ۔ اسی طرح صف بندی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ فرشتوں کی صفت ہے۔ نماز با جماعت میں اگلی صفوں کو پورا کرنا اور مل کر کھڑے ہونا فرشتوں کی طرح صف بنانا ہے۔ صف بنانا نماز کا حصہ ہے اور اس کی خوبی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود صحابہ کی صفیں سیدھی کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 48 میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جنت کی عورتوں کی خاص خوبیاں جو ہیں وہ باحیا ہوتی ہیں، نیچی نگاہ رکھنے والی ہوں گی۔ آیت نمبر 62 سے 70 تک ہے کہ جہنم والوں کی مہمانی جس درخت سے ہوگی اس کو زقوم کا درخت کہا جاتا ہے۔ جہنم کی تہہ سے نکلنے والا انتہائی وقت اہل جہنم کا کھانا ہوگا، یہ جہنم والوں کو کھلایا جائے گا، اس میں گرم پانی کی آمیزش ہوگی اور پھر دوبارہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان آیات میں جہنم کا عذاب جن لوگوں پر آئے گا اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلتے تھے، آباء و اجداد گمراہی کے راستے پر تھے اور وہ انہی کی تقلید کرتے تھے۔ اور اس آیت میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بدعات پر لوگ عمل پیرا ہیں کہ ہمارے بڑے یہ کام کرتے تھے اس لیے ہم بھی یہی کریں گے، اور اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے، نہ ہی دین اسلام کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مکمل دائرہ اسلام میں داخل کر دے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 83 سے 113 تک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے کردار کے متعلق ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ قلب سلیم تھا، ہمت اور جرأت والے تھے، بغیر خوف کے توحید کا پیغام دیا، بتوں کو توڑا، اللہ کی عبادت کی، لوگوں کا کوئی ڈر خوف دل میں نہ تھا، اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کی صفات کا معلوم ہوتا ہے ان آیات میں کہ اللہ کے حکم کی پیروی کرنے والے تھے اور صبر کرنے والے تھے۔ سورۃ صاد آیت 8، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو تکبر کرتے ہیں، اللہ کے کلام پر شک کرتے ہیں، ہر دھرمی کرتے ہیں اور دین کی مخالفت کرتے ہیں، ایسے لوگ ہی دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہوں ان کا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ عذاب سے بچ جانا ہی بڑی کامیابی ہے۔ ایسی کامیابی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 17 سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دین کے راستے میں مشکلات آئیں تو صبر کرنا ہے، جو لوگ دل کی آزاری کریں اور اللہ کے نیک بندوں کو یاد کرنا جن پر مشکلات آئی تھیں۔ آیت نمبر 26 میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک حکمران جو ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے، وہ انصاف کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔
اب حکمران سے مراد صرف ایک قوم یا معاشرے کا ہی حکمران نہیں ہے، ایک ملک کا ہی حکمران نہیں ہے، بلکہ حکمران سے مراد گھر کا بھی حکمران ہے۔ گھر کا سربراہ جو ہے وہ گھر کا حکمران ہے، حاکم ہے وہ۔ اسی طرح اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خواہش نفس انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیتی ہے، گمراہی پر سخت عذاب ہے۔ اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے خواہشات نفس پر قابو پا لیں گے تو جنت میں ٹھکانہ ہے، جہاں خواہش کے مطابق ہر چیز ملے گی۔ آیت نمبر 32 میں ہے کہ مال کی محبت جو ہے وہ کس صورت میں پسندیدہ قرار دی گئی ہے۔ اگر مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو تو خواہش مال جائز ہے۔ دین کی سربلندی کے لیے مال کی خواہش رکھنا، دین کے کام اور فلاحی کاموں پر خرچ کرنا، اس صورت میں مال کی محبت رکھنا جائز ہے۔ آیت نمبر 45 سے 47 تک انبیاء کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ وہ قوت والے تھے، غور و فکر کرنے والے تھے، آخرت کے گھر کی فکر کرنے والے تھے، چنے ہوئے نیک بندے تھے۔ آیت نمبر 86 سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نعمت کے اظہار اور ریاکاری میں کیا فرق ہے۔ نعمت کا اظہار اگر لوگوں کی اصلاح اور ان کو بھی نیکی کی طرف مائل کرنا ہے تو یہ نعمت کا اظہار جائز ہے، لیکن ریاکاری میں کیا فرق ہے، جس میں اپنی بڑائی اور عزت کو بڑھانا مقصود ہو، دکھلاوا ہو، یہ ناجائز ہے۔ سورۃ الزمر کی آیت 2 اور 3 سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، خالص اللہ کی بندگی کرنا، یہ دین خالص ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، موسیٰ، ہارون، الیاس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یونس علیہ السلام مخلص اور مومن بندے تھے، اس لیے ان کا ذکر خیر باقی رہا کیونکہ وہ خالص دین پر تھے۔ آیت نمبر 8 میں ہے، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے کیا کیا رویے ہیں۔ انسان جب تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، اس سے مانگتا ہے، اور جب وہ نعمت پا لیتا ہے تو دوسروں کو شریک بناتا ہے، جیسے ڈاکٹر کی تعریف کرنی، دوا کے متعلق اس کو اچھا کہنا اور دوسرے لوگوں کا شکر گزار ہونا۔ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اب ہم نے اپنا رویہ دیکھنا ہے کہ اللہ جب مجھے نعمت دیتا ہے تو میرا رویہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ رحمت کے تمام خزانے صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو انسان کا وسیلہ تو بنا سکتا ہے، لیکن اصل خیر جو ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اسی کا شکر کیا جائے۔ اسی طرح آیت نمبر 9 سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اس میں علم والے اور بے علم جو ہیں ان کے متعلق ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ علم والے جو ہیں اللہ کی بندگی کرنے والے، رات کی گھڑیوں میں رکوع کرنے والے، آخرت کے عذاب سے ڈرنے والے، رجوع کرنے والے اللہ کی طرف، وہی علم والے ہیں۔ اور بے علم کا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی نہ عبادت کرنے والے ہیں یہ، اور نہ اپنی عقل سے کام لیتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں اور نہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی کی نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ آیت نمبر 15 میں الخسران المبین کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس سے مراد ہے اپنے نفسوں کی پیروی کرنے والے، خود بھی خسارے میں ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی خسارے میں ڈالا ہوا ہے، نہ خود نصیحت پاتے ہیں اور نہ اہل خانہ کو اس کی تاکید کرتے ہیں، یہ لوگ کھلم کھلا خسارے میں ہیں۔ آیت نمبر 18 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو کلام الہی میں جو احکامات ہیں ان پر عمل کرتے ہیں، ہر حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ پر عمل پیرا ہوتے ہیں، انبیاء کی زندگی سے سبق لیتے ہیں، ایسے لوگ ہی جنت پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 22 سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کا سینہ اسلام کے لیے کھولتا ہے، جو خود اسلام کی طرف مائل ہو، اللہ کا خوف ہو، آخرت کی تیاری کرنے کی فکر ہو، اور اللہ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا سینہ کھول دیتا ہے۔ اور جو لوگ دلوں کا زنگ دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلوں کے زنگ دور کرنے کا نسخہ بتایا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور آخرت کی بہت زیادہ فکر کرو۔ اسی لیے اللہ کی عبادت اخلاص اور خلوص نیت سے کرنی چاہیے۔ اللہ کا تقرب اور اس سے دعا کرنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے ہمیں جان لینا چاہیے کہ رات کی گھڑیوں میں سجدے و قیام کرنے اور رحمت کی امید رکھنے والے کا مقام اس اللہ کے پاس خاص ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ طاغوت کی بندگی سے بچنے والے اور قرآن سن کر عمل کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اسی طرح سورۃ الزمر میں
29 آیت اس کی ہے۔ اس میں عقیدہ توحید کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اوروں کو معبود سمجھتے ہیں، مشکلات کا حل ان کے ذریعے سے مانگتے ہیں، وہ لوگ ان کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے جو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی کو رب اور مشکل کشا سمجھتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ایسے شخص ہی توحید پر قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مرتے دم تک عقیدہ توحید پر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی اپنے خاص اور چنے ہوئے بندوں میں کر لے، آمین ثم آمین۔ کیونکہ قیامت کے دن اللہ کے چنے ہوئے بندے ہی عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ اب ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتی ہوں، اور اگر میں کرنا چاہتی ہوں تو میں کیا اس کے لیے عملی قدم اٹھا رہی ہوں، اور ہم نے اپنا یہ جائزہ لینا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے میں آخرت کی تیاری کس طرح میں کر رہی ہوں، اور کیا میں خواہشات نفس کی پیروی کر کے کہیں شیطان کی عبادت تو نہیں کر رہی، اور کیا میں ہر سال اپنی سالگرہ منانے کی بجائے یہ میں سوچتی ہوں کہ میری زندگی تو آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے اور میں نے ابھی تک کیا تیاری کی ہے، میری زندگی کا ایک اور سال کم ہو گیا، اور کیا میری عبادت جو ہے وہ خاص اللہ کے لیے ہے یا اس میں ریاکاری اور دکھلاوا ہے دوسروں کے لیے۔ اور اگر آج ہمارے پاس دنیاوی علم ہے تو آیت نمبر 9 سورۃ الزمر کی آیت نمبر 9 کے حوالے سے ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ اللہ کے نزدیک علم والے اور بے علم کا معیار کیا ہے۔ اگر دنیاوی علوم کے ساتھ میرے پاس دین کا علم نہیں ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بے علم کی علامت ہے، اور ہم نے خسران المبین پر غور کرنا ہے کہ جو لوگ خود بھی خسارے میں ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی انہوں نے خسارے میں رکھا ہوا ہے، اس پر ہم نے غور کرنا ہے کہ کیا ہم خسران المبین کی کیٹیگری میں تو نہیں آتے، اور ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ دلوں کے زنگ کو میں اللہ کا ذکر کر کے اور آخرت کی فکر کر کے کیا دور کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔